قوم سمود کا پس منظر قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے۔ یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جو عاد کے بعد ایک مشہور اور طاقتور قوم بنی۔ ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سورہ شعراء، سورہ ہود، سورہ اعراف، سورہ قمر اور دیگر سورتوں میں آتا ہے۔ 1 قوم سمود کا پس منظر۔ یہ قوم عرب کے شمالی علاقے الحجر، آج کل مدائن صالح، سعودی عرب میں آباد تھی۔ یہ لوگ طاقتور، خوشحال اور مال و دولت والے تھے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر خوبصورت محل اور گھر بناتے تھے تاکہ ہمیشہ محفوظ رہیں۔ ان کی زمینیں سرسبز تھیں، باغات اور چشمے تھے۔ لیکن اس نعمت کے باوجود وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کو بھول گئے تھے۔ 2 حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ نے ان میں سے ایک نیک اور سچے انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابتدا میں کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر سردار اور مالدار لوگ انکار کرتے رہے۔ معجزۂ ناقہ یعنی اونٹنی۔ قوم نے کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے ایک بڑی اور عجیب اونٹنی نکلے۔ اللہ نے ان کے مطالبے پر ایک بہت بڑی معجزاتی اونٹنی پیدا کر دی جو پہاڑ سے زندہ نکل آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس اونٹنی کا پانی پینے کا الگ دن ہوگا اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ اسے ہرگز نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ اونٹنی کا قتل۔ ابتدا میں کچھ عرصہ تک وہ حکم مانتے رہے، لیکن سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر اونٹنی زندہ رہی تو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بدبخت شخص کو اکسا کر اونٹنی کو مار ڈالا۔ قرآن میں آتا ہے فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، یعنی انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا تو صالح نے کہا اب 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، پھر عذاب آئے گا۔ عذاب سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے۔ چوتھے دن ایک زبردست چنگھاڑ یعنی سیہ اور زلزلہ آیا۔ سب لوگ اپنے گھروں میں ہلاک ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یعنی انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ انجام۔ پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور چند مومنین بچ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی کی، مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ عبرت۔ قوم سمود کا قصہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار اور ضد و ہٹ دھرمی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ غرور و تکبر اور دنیاوی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کی زمین پر بغاوت کرنے والوں کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔